السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین۔ سب مل کے پڑھیے، الحمد للہ رب العالمین۔ جب میں پڑھ ہٹوں تو پھر پڑھیے، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اے اللہ، آقا نامدار حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، شافی محشر، ساقی کوثر، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مقام کے اندر، ان کے مرتبے کے اندر اور برکت عطا فرما۔ اور اے اللہ، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لائی ہوئی اس امت کے ایمان کے اندر، اس امت کے تقوی کے اندر، اس امت کے حلم اور بردباری کے اندر، شوق دین، فہم دین، علم دین کے اندر، شوق جد و جہد، شوق جہاد، شوق شہادت کے اندر مزید برکت عطا فرما۔ انک حمید مجید، بے شک تو ہی بزرگی والا ہے اور تو ہی عظمتوں والا ہے۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ اے ہمارے رب، ہماری اس دنیا کو سہولتوں اور آسانیوں والا بنا دے، باوقار اور عزت والا بنا دے، اور یا میرے مالک، اس دنیا کو عزت والا، وقار والا، حیادار دنیا بنانے میں، باوقار دنیا بنانے میں، اس کو آسان دنیا بنانے میں ہمیں اپنی ذمہ داریوں کو پہچاننے، انہیں ادا کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اور اے اللہ، اس دنیا کے اندر بھی ہمیں آسانیوں سے نواز اور ہماری آخرت کو بھی آسان فرما دے، اور جہنم کے جلا دینے والے برحم عذاب سے بچا۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ اے اللہ، اے ہمارے رب، ہم نے تجھے اور تیرے رسول کے پیغام کو بھلا کر اپنی جانوں پر خود ظلم کیا ہے۔ اے اللہ، ہم بڑے ظالم ہیں۔ اے اللہ، ہمیں اس روش کو، اس رویے کو، اس خصلت کو بدلنے کی توفیق عطا فرما۔ اور اے اللہ، اگر ہم اس رویے سے باز نہ آئے اور تو نے اپنی رحمت سے ہمیں نہ بچایا تو ہم شدید ترین خطرے سے اور شدید ترین تباہی سے دوچار ہو جائیں گے۔ یا اللہ، ہمیں بچا لے۔ ربنا افرغ علینا صبرا وثبت اقدامنا وانصرنا علی القوم الکافرین۔ اے اللہ، حق بات کو سن لینے کے بعد اس کے لیے ڈٹ جانے، اس کے لیے کمر ہمت کسنے، اس کے لیے جرت کا مظاہرہ کرنے، اس کے لیے کچھ بھی قربان کرنے کے لیے ہمیں صبر عطا فرما۔ ہم پر صبر کو انڈھیل دے، اور یا میرے مالک،
اپنے باغیوں، اپنے رسول کے نافرمانوں، کفار کے مقابلے کے اندر ہمیں ہر میدان کے اندر غالب ہونے کی توفیق عطا فرما۔ نہایت ہی قابل صد احترام بہت ہی محترم بزرگوں، بھائیوں، دوستوں، نوجوان ساتھیوں، بچوں، میری عفت مآب پاک دامن پاکیزہ ماؤں اور بہنوں اور بچیوں، آج فہم قرآن کلاس کا دوسرا دن ہے، اور آج میں نے آپ کے سامنے ایک عظیم الشان سورت کی تلاوت کی ہے جسے سورہ فاتحہ کہا جاتا ہے۔ اور میں نے تلاوت کی نہیں بلکہ آپ کو قرآن مجید کی تلاوت کے آداب کو ملحوظ رکھتے ہوئے، پیش نظر رکھتے ہوئے آپ سے تلاوت کروائی بھی ہے، کیونکہ مجھے تلاوت کے دوران وہ حدیث یاد آ گئی جسے حدیث قدسی کہا جاتا ہے۔ حدیث قدسی وہ ہوتی ہے کہ جسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نبی کو پیغام سکھائی ہو، کو بات بتائی ہو، لیکن حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے قرآن میں درج نہ کیا۔ بات اللہ کی ہو لیکن الفاظ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہوں۔ حدیث قدسی، کیونکہ قدوس جو ہے وہ اللہ کا نام ہے۔ حدیث قدسی مجھے دوران تلاوت یاد آ گئی، میری مائیں اور بہنیں بھی سن رہی ہیں، کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے فرشتوں کے درمیان بیٹھ کے یہ تذکرہ اور یہ تبصرہ کیا کہ جب بندہ مومن اور مسلمان سورہ فاتحہ تلاوت کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ جب وہ الحمدللہ رب العالمین پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرشتوں کو کہتا ہے دیکھو جن انسانوں کو تم کہتے تھے کہ یہ خون بہائیں گے، دیکھو تو صحیح کیا منظر ہے، وہ میری تعریف کر رہے ہیں۔ مستند حدیث ہے۔ پھر جب میرا بندہ الرحمن الرحیم پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے دیکھو میرے بندے نے میری مہربانی، میری لطف و کرم کا اقرار کیا ہے، میری تعریف کی ہے۔ پھر جب مالک یوم الدین پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے دیکھو ذرا فرشتوں، میرے بندے نے میری اس حقیقت کا اقرار کیا ہے کہ جسے آخرت کہتے ہیں۔ اور پھر جب ایک بندہ ایاک نعبد و ایاک نستعین پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے دیکھو میرے بندے نے میرے ساتھ ایک معاہدہ باندھا ہے، ایک عہد کیا ہے۔ سخت بات ہے، یہ ایک عہد کیا ہے، ایک معاہدہ باندھا ہے۔ دیکھو ھذا من بینی و من بین عبدی، دیکھو یہ میرے اور میرے بندے کے درمیان ایک قسم، ایک ایگریمنٹ، ایک عہد ہے جو میرا بندہ میرے ساتھ باندھ رہا ہے۔ اسی لیے بڑی برکتوں والی صورت ہے جس کی آپ نے تلاوت کی ہے، اور میں کل کی طرح دوبارہ کہوں گا کہ اللہ تعالیٰ یقینی طور پر اپنے عرش پر ہماری اس مجلس کے اندر پڑھے جانے والی سورہ فاتحہ کو اپنے فرشتوں کے سامنے بالکل حدیث قدسی کی روشنی میں ایسے ہی بیان کر رہے ہوں گے، بالکل کر رہے ہوں گے۔ اسی لیے ہم اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ جس نے توفیق دی کہ ہم سورہ فاتحہ کا مطالعہ کرنے لگے۔ دوسری بات جو میں آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں، اگر آپ ثواب کے لیے صرف نہیں بلکہ ہدایت کے لیے بیٹھے ہیں، یہ قرآن مجید ایک ایسی کتاب ہے جس کے سننے کے لیے ثواب بھی پیش نظر ہونا چاہیے، لیکن یہ ایسی کتاب ہے کہ اسے ہدایت کے لیے پڑھا جانا چاہیے، ثواب خود بخود ملے گا۔ یعنی آپ کو کسی صحابی کی مثال نہیں ملتی کہ جو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ اقدس کے اندر تشریف لائے ہوں اور ان کا مقصد صرف اور صرف یہ ہو کہ وہ ثواب حاصل کرنا چاہتے ہیں قرآن سن کے۔ صحابہ کی عملی زندگی اس بات پر نشاندہی کرتی ہے، دلیل دیتی ہے کہ صحابہ قرآن مجید کو ہدایت کی غرض سے پڑھا کرتے تھے، بارگاہ اقدس میں آتے تھے اور کہتے تھے آقا نامدار، آپ پر ہمارے ماں اور باپ قربان، میری جان قربان، اے آقا نامدار بڑی مصیبت کا شکار ہو گیا ہوں، خانگی زندگی کے حوالے سے کوئی رہنمائی فرمائیے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اگر پہلے سے علم ہوتا تو بیان فرما دیتے، رہنمائی فرما دیتے، اور اگر پہلے سے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم نہ ہوتا
تو آسمان سے اللہ تبارک و تعالی اپنے نبی کی اور اپنے نبی پر ایمان لانے والے صحابی کی رہنمائی کے لیے قرآن مجید نازل فرما دیتے تھے۔ اے اللہ کے پاک پیغمبر، آپ کی بارگاہ اقدس میں اس لیے تشریف لایا ہوں کہ یہ فتنوں کا دور ہے، اخلاقی فتنہ، معاشرتی فتنہ، معاشی فتنہ، عقیدے کا فتنہ۔ اے اللہ کے پاک پیغمبر، مجھے بتا تو دیجئے کہ میں اپنا ایمان، اپنا اخلاق، اپنا کردار کیسے محفوظ کروں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو بغیر کسی واسطے کے اللہ تبارک و تعالیٰ کی نگرانی اور تربیت میں تھے، وہ اللہ کے قرآن کو اپنے صحابی کے سامنے تلاوت کر دیتے تھے۔ اسی لیے قرآن کی مجلس میں جب جب آیا کریں، یہ مائیں بھی سن لیں، آپ قرآن مجید کو جب جب کھولا کریں، جب جب پڑھا کریں، اس کی تلاوت ضرور کیا کریں، لیکن ساتھ یہ غور کیا کریں کہ یہ ہم سے چاہتا کیا ہے، ہم سے کس بات کا تقاضا کرتا ہے۔ اچھا جی، ویسے اس وقت امت مسلمہ کا قرآن مجید کے ساتھ جو رویہ ہے نا، وہ بہت تکلیف دہ ہے۔ یعنی جو میں نے سورہ فاتحہ آپ کے سامنے پڑھی ہے، یقین مانیں نماز کے اندر ہم اس کو بس بے دہانی کے اندر پڑھ کے چلے جاتے ہیں، بے دہانی میں توجہ ہی نہیں کرتے کہ میں اس کتاب کی، اس سورہ فاتحہ کی تلاوت کے ذریعے میں کس بڑی ہستی کے ساتھ معاہدہ کر رہا ہوں، وعدے کر رہا ہوں، ایگریمنٹ سائن کر رہا ہوں، ایگریمنٹ سائن کر رہا ہوں۔ اور علامہ اقبال نے فرمایا تھا نا، قرآن میں ہو غوطہ زن اے مرد مسلمان، اللہ کرے تجھ کو عطا جدت کردار۔ آپ اگر کبھی تیراکی کا اور تیرنے کا آپ کو تجربہ ہوا ہو تو ہم گہرے پانی میں اترنے کے عادی نہیں رہے، امت مسلمہ گہرے پانی میں اترنے کی عادی نہیں ہے۔ کمزور تیراک کی طرح چھوٹے چھوٹے پانی کے اندر ہم تیر لیتے ہیں، لیکن جس تیراک نے گہرے پانی میں اترنا ہو، وہ تیراک جانتا ہے کہ گہرے پانی میں تیراکی کرنے کے تقاضے کیا ہوتے ہیں، اس کے لیے کیسی قربانیاں دینی پڑتی ہیں۔ ہم گہرے پانی میں نہیں اترتے، بس میٹھا میٹھا قرآن سنتے ہیں، سخت والا اور کڑوا قرآن نہیں سنتے، نہیں سنتے ہم۔ یہ قرآن جب میری معیشت کی نوک پلک ٹھیک کرنے لگتا ہے، میری معاشرت کی نوک پلک ٹھیک کرنے لگتا ہے، میری تہذیب کی زلفیں سنوارنے لگتا ہے، جب یہ قرآن مجھ سے میری معاشرت، میری تہذیب، میری تمدن، میری سیاست، میرے امور داخلہ اور خارجہ کے بارے میں مجھ سے تقاضے کرتا ہے، تو پھر اس وقت میں اس کے ساتھ رویہ وہ نہیں رکھتا جو ایک بندہ مومن کا رویہ ہونا چاہیے۔ پھر فرد بھی بیگانہ بیگانہ لگتا ہے اور پوری قوم بھی بیگانی بیگانی لگتی۔ اسی لیے معذرت سے عرض کروں گا کہ اس قرآن مجید کے ساتھ اور یہ سورہ فاتحہ جو آپ پڑھتے ہیں، اس کے ساتھ ہمارا رویہ وہ نہیں ہے جو رویہ اس کے ساتھ ہونا چاہیے۔ آپ بھلے سوچتے رہے، یہاں کچھ دوست ایسے بھی ہوں گے جو سوچ رہے ہوں گے کہ جماعت اسلامی کے سٹیج سے یہ گفتگو ہو رہی ہے تو کوئی مقاصد ہیں اس کے؟ کوئی مقاصد نہیں ہے سوائے اس کے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو اور اس کے قرآن کو اس معاشرے کے اندر بڑا بنایا جائے۔ بڑا بنایا جائے، اور سورہ فاتحہ کا لب لباب، سورہ فاتحہ کا خلاصہ، سورہ فاتحہ کے نچوڑ کی بات بھی یہی ہے۔ بس ہم پڑھیں گے انشاءاللہ سورہ فاتحہ بھی۔ تیسری بات، آپ کو پتہ ہے سورہ فاتحہ کو آپ، اچھا جی سورہ فاتحہ پہلے نہیں اتری قرآن مجید کے اندر، یہ سورہ فاتحہ جو ہے یہ بہت بعد میں اتری ہے جا کے۔ یہ پہلی مکمل اترنے والی سورت تو یہی ہے، پہلی مکمل اترنے والی، لیکن سب سے پہلے تو سورہ علق اتری، اقرا بسم ربک الذی خلق۔ کبھی ہم غور تو کریں، قرآن میں ہو غوطہ زن مرد مسلمان، یعنی کبھی غور تو کریں کہ سب سے پہلے اترتی ہے سورہ علق 5 آیات، پھر اترتی ہے سورہ مدثر 5 6 7 آیات،
وہ تو نماز کے اندر لازمی قرار نہیں دی گئی. اس بحث میں مت پڑیے گا، بیچ میں کوریدنے کی کوشش مت کیجیے گا کہ جہری نمازیں اور خفی نمازیں، کسی بھی صورت کی نماز کے اندر اس کو لازمی قرار دیا گیا ہے. اچھا جی، کچھ دوست ہوتے ہیں بیٹھے ہوئے بیچ میں فقہی بحثیں چھیڑ لیتے ہیں. اچھا انہوں نے تو کہہ دیا سورہ فاتحہ لازمی ہے اب نماز کے اندر، تو امام کے پیچھے ہم کیا کریں گے؟ جب وہ تلاوت کرے گا تو کیا کریں گے؟ خدا کے لیے میں آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ اختلافی مسائل کو چھوڑ دیجئے. پوری کی پوری سورہ فاتحہ کا پیغام، اس کے تقاضے، اس کے مطالبات دھرے کے دھرے پڑے ہیں، اور یہ امت اس بحث میں پڑی ہوئی ہے کہ سورہ فاتحہ کو کب اور کب نہیں پڑھ. حالانکہ سورہ فاتحہ امام کے پیچھے نہ پڑھنے والوں کے پاس بھی مضبوط دلائل ہیں، امام ابو حنیفہ وغیرہ کے پاس، اور پڑھنے والوں کے پاس بھی مضبوط دلائل ہیں. اور یہ علماء اہل سنت والجماعت کا پکا عقیدہ ہے کہ سارے ائمہ ٹھیک ہیں. اسی لیے میرے بھائیوں اور دوستوں، 17 دفعہ صرف فرض رکعت میں آپ پڑھتے ہیں. 17 دفعہ. فرض رکعت کتنی ہوتی ہیں؟ 2 صبح، 4 ظہر، 4 عصر، 3 مغرب، 4 عشاء. سنتیں اور نوافل اس کے علاوہ ہے، وتر اس کے علاوہ ہے. 17 دفعہ سورہ فاتحہ کو فرض قرار دیا گیا، لازمی قرار دیا گیا، یا آپ پڑھتے ہیں. جبکہ نازل ہونے والی پہلی صورت یہ نہیں ہے. پہلی صورت کون سی ہے؟ سورہ علق اور سورہ مدثر ہے. کیا وجہ ہے؟ قرآن میں ہو غوطہ زن ہے مرد مسلمان، ذرا غوطہ زنی تو کیجیے، گہرے پانی میں تو اتریے. کیوں کیا گیا اس کو لازمی قرار؟ میں بتاؤں کیوں کیا گیا. پہلی موٹی بات کرتے ہیں. جو کام زندگی کا سب سے اہم ترین کام ہوتا ہے آپ کے لیے، آپ کی اولاد کے لیے، آپ کی ٹیم کے لیے، آپ کے کارندوں کے لیے، آپ کے ملازمین کے لیے، جو کام آپ کے آفس کے ورکرز کے لیے سب سے اہم ترین کام ہوتا ہے، اس کام کو آپ لوگ اپنے آفس میں یا اپنے گھر میں جلی اور موٹے حروف سے لکھتے ہیں. آتے جاتے بیٹے کو یاد کرواتے ہیں کہ بیٹا یہ بات بھولنی نہیں ہے، یہ بھولنی نہیں ہے. اللہ تعالیٰ یہ چاہتا تھا کہ میرا بندہ بار بار سورہ فاتحہ کے ذریعے سے میری بندگی کی، میری عبادت کے پیغام کو ازبر یاد کر لے، اور صبح اٹھے تو یاد کرے، دوپہر جب کاروبار کر رہا ہو تو یاد کرے، عصر کے وقت جب کاروبار اس کا عروج پہ پہنچا ہو تو یاد کرے، شام اور رات کو سونے سے پہلے یہ یاد کرے کہ میں کس کا بندہ اور کس کا غلام. یہ بھولنے والی بات نہیں ہے کہ میں کس کا بندہ اور کس کا غلام. اور اگر اسے صبح اٹھتے ہوئے رب کی بندگی کی بجائے کسی اور کے خوف اور لالچ کی امید ہو، اور دوپہر کو کاروبار کرتے ہوئے اگر وہ کاروبار کسی اور کے اصولوں کے مطابق کر رہا ہے، تو اسے سمجھ لینا چاہیے کہ وہ 5 دفعہ 17 بار جس مقصد کو دہراتا ہے گویا کہ وہ اس سے غافل ہے. ہم میری بات تو سمجھ رہے ہوں. میں صرف جگانے کے لیے پوچھنا چاہتا ہوں. جاگنا بس اوقات بندے ویسے جاگ رہے ہوتے ہیں لیکن سو بھی رہے ہوتے ہیں. ویسے یہاں تک تو بات سمجھ لگ رہی ہے نا؟ تھوڑا سا ہاتھ کھڑا کرے. یہاں تو سمجھ لگ رہی ہے نا؟ اگلی بات سمجھتے ہیں. اللہ نے یہ ہمارے لیے 17 دفعہ فرض کیوں قرار دی ہے، لازمی کیوں قرار دی ہے، واجب کیوں قرار دی ہے؟ میں نے آپ کو بتا دیا یہ مقصد ہے. اتنی اہم صورت ہے. اس صورت کو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ام الشفا کا نام بھی دیا ہے، ام الکتاب کا نام بھی دیا ہے، ام القرآن کا نام بھی دیا ہے. اسے فاتحہ ہی اسی لیے کہا جاتا ہے کہ یہ قرآن مجید کے موضوعات کی ابتدا ہے، چابی ہے، یہ چابی. جو اس کو اچھی طرح پڑھ لیتا ہے، یاد کر لیتا ہے اور سمجھ لیتا ہے، اسے قرآن مجید لطف دیتا ہے. لیکن جو یہ پہلی سیڑھی صحیح طرح نہیں چڑھتا، اسے قرآن مجید لطف نہیں دیتا. اسے خلاصہ قرآن بھی کہا جا سکتا ہے کہ پورے قرآن مجید کے مضامین اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ فاتحہ کے اندر ابتدا کے بیان دے. جیسے آپ کتاب خریدتے ہیں تو کتاب خریدتے ہوئے بک سٹال کے اوپر اور بک شاپ کے اوپر آپ کے پاس اتنا وقت نہ ہوتا ہے نہ کچھ دیتا ہے کہ آپ وہاں بیٹھ کے پوری کتاب پڑھیں
پھر جائزہ لے کہ یہ کتاب کس موضوع پہ لکھی ہوئی، بلکہ آپ اس کا پہلے والا دباچہ، پہلے حروف پڑھتے ہیں، پہلا جو ابتدائیہ ہوتا ہے، آپ کو اندازہ ہو جاتا ہے یہ کتاب کس موضوع پہ لکھی ہوئی ہے۔ بالکل اسی طرح قرآن مجید کے اندر بھی اللہ تبارک و تعالی نے تمام موضوعات سورہ فاتحہ میں سمیٹ کے رکھ دیے ہیں۔ اس میں توحید ہے، اس میں اللہ کی تعریف ہے۔ بالکل اسی طرح قرآن مجید میں بھی توحید کے موضوعات بکھرے ہوئے ہیں۔ اللہ کی حمد خوبصورت پیرائے میں بیان کی گئی ہے۔ آخرت کا بار بار ذکر آتا ہے جو کہ مالک یوم الدین میں قرآن میں سورہ فاتحہ میں ذکر آیا ہے۔ اللہ کی بندگی کے تقاضے، اللہ سے مدد کی امیدواری ہے، گمراہ قوموں کے تذکرے ہیں، کامیاب قوموں کے اور کامیاب لوگوں کے تذکرے۔ پوری قرآن مجید میں یہی موضوعات ہیں، اور کون سے موضوعات ہیں؟ اسی لیے سورہ فاتحہ کو پڑھنے کا مطلب گویا کہ پورے قرآن مجید سے اس کے موضوعات کے اعتبار سے گزرنا ہے۔ اب سورہ فاتحہ میں کیا کہا جاتا ہے؟ الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کا رب ہے۔ ذرا الفاظ کی چنوتی دیکھیے گا، انتخاب دیکھیے اللہ تعالیٰ کا۔ تمام تعریفیں اس اللہ کی ہیں جو تمام جہانوں کا رب ہے۔ عربی آپ لوگ بھی جانتے ہوں گے، تھوڑی بہت عربی ہم نے بھی پڑھی ہے۔ بات تو ویسے مکمل ہو گئی تھی جب کہا تھا الحمدللہ، بات تو مکمل ہو گئی تھی، اور آگے یہ کہا جاتا الحمدللہ الرحمن الرحیم، تو عربی کے اعتبار سے بالکل درست جملہ تھا، مکمل مفہوم پایا جاتا تھا، مکمل مفہوم۔ مجھے پڑھے لکھے نوجوان سارے بزرگ نظر آ رہے ہیں، روشن پیشانیوں والے، پورے کا پورا مفہوم اس میں آ گیا تھا الحمدللہ الرحمن الرحیم کے اندر۔ میں معاذ اللہ کو قرآن میں تبدیلی نہیں کر رہا، میں تو یہ کہہ رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے لفظ لفظ کیسے خوبصورتی سے پرویا ہے، اور ایک ایک لفظ اپنے اندر مجھ سے تقاضے کر رہا ہے، اور وہ تقاضے دن میں فرض رکعات کے اندر 17 دفعہ کرتا ہے۔ میں سمجھنے کی غرض سے قرآن مجید کی آیات کے الفاظ پہ بات کر رہا ہوں، نہیں تو خاکم بدہن یہ کس مسلمان کی جرت ہو سکتی ہے کہ وہ قرآن مجید کی عربی ترکیب کے اعتبار سے معاذ اللہ اعتراض کرے؟ تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے جو تمام جہانوں کا رب ہے۔ اچھا جی، اللہ کہہ دیا تھا، پھر رب کہنے کا کیا مطلب تھا؟ آپ سن رہے ہیں نا، اللہ کہہ دیا ہے۔ اللہ حالانکہ بڑا مشہور نام ہے اس ہستی برحق کا، اس ہستی وحدہ لا شریک کا، بڑا معروف نام ہے، ذاتی نام ہے اس کا، اور یہ ایسا مشہور نام ہے کہ جو دنیا کے تمام مذاہب کو پتہ ہے اس کا، اللہ کا۔ تو پھر رب کہنے کا کیا مطلب تھا بیچ میں؟ ذرا سوچیں نا، میں وجہ بتاؤں اگر آپ سن رہے ہیں تو۔ اللہ نے یہ اقرار مجھ سے 17 دفعہ اس لیے کروایا کہ دیکھو اللہ کو سارے جانتے ہیں، اللہ کو سارے جانتے ہیں۔ اللہ کو یہودی دنیا بھی جانتی ہے، عیسائی دنیا بھی جانتی ہے، مجوسی دنیا بھی جانتی ہے، سابی دنیا بھی جانتی ہے، اللہ کو سبھی جانتے ہیں۔ لیکن اللہ کا جو حق ہے نا کہ وہ پوری کائنات کا رب ہے، اللہ کے اس حقوق کو لوگوں نے گڈمڈ کر دیا ہے۔ اے نبی دوبارہ جا کے ان حقوق کو تازہ کرو۔ رب نہیں مان رہے اللہ کو۔ اب میں اگلی بات کی طرف لانا چاہ رہا ہوں، اسی لیے میں نے یہ بات، یہ رب نہیں مان رہے اللہ کو کائنات کا، اللہ مانتے ہیں، اللہ یہ مانتے ہیں، رب نہیں مانتے اس کو، گڈمڈ کر دیا اللہ کے تعارف کو۔ اب رب کیا ہوتا ہے؟ رب عربی زبان کے اندر یہ لفظ کیوں لائے گا؟ رب عربی زبان کے اندر اتنا وسیع المعانی، اتنا وسیع لفظ ہے کہ جس کا ترجمہ خود عربی زبان کے اندر بھی نہیں ہے، ایک لائن میں ترجمہ نہیں کو کر سکتا اس کا، اتنا وسیع ہے۔ مطلب آپ کہتے ہیں سفید، انگلش میں ترجمہ اس کا وائٹ، اردو میں عربی میں ترجمہ ہے ابیض، ایک لفظ میں آپ نے ترجمہ کر دیا سفید کا۔
آپ کہتے ہیں بلیک، اردو میں ترجمہ ہے سفید، کالا، اور اس کا عربی میں ترجمہ ہے وہ اسود ہے. لیکن رب ایک ایسا لفظ ہے کہ جس لفظ کا معنی بذات خود عربی جیسی وسیع زبان کے اندر بھی نہیں ہے، اتنا وسیع ہے. اب سنیے رب کسے کہتے ہیں. اور آپ اقرار کرتے ہیں ہر نماز کے اندر تمام تعریفیں اس اللہ کی کرتا ہوں جو تمام جہانوں کا رب ہے، جو تمام جہانوں کا رب ہے، جو تمام جہانوں کا رب ہے. آج نماز سیکھنی ہے ہم نے، یہ نماز سیکھ رہے ہیں ہم. رب کہتے ہیں جو خالق، وہ ہستی جو خالق ہو، پیدا کرنے والی. رب کے اندر یہ معنی شامل ہے کہ جو خالق ہونے کی وجہ سے مالک ہو. اب وہ مالک ہے تو حکم بھی اسی کا چلے گا، وہ مالک ہو. اور وہ کمزور مالک نہیں ہے، کمزور تھانے دار نہیں ہے معاذ اللہ، بلکہ نگہبان ہے، پورا کنٹرول رکھتا ہے، نگرانی رکھتا ہے. وہ نگہبان ہو، المہیمن. اور اگر میں کہوں تو اللہ تعالیٰ کے جتنے صفاتی نام ہیں وہ سارے رب کے اندر شامل ہیں. جو خالق ہے تو لامحالہ جو خالق ہے تو مالکانہ حقوق اسی کے ہوں گے نا. اچھا جو مالک ہوتا ہے حکم تو اسی کا چلنا چاہیے. انصاف کا تقاضا تو یہی ہے، اس کائنات پہ حکم اسی کا چلنا چاہیے. جس کائنات کو اور کائنات میں سب سے معزز ترین مخلوق انسان کو جو بنانے والا ہے اور جو مالک ہے، ان انسانوں کے اوپر حکم تو پھر اسی مالک کا چلنا چاہیے. اور میں اقرار کرتا ہوں الحمدللہ رب العالمین، یعنی تمام تعریفیں اس اللہ کی کہ جو خالق ہے، جو مالک ہے، اور اس وجہ سے وہ حاکم ہے. اور میں اس بات کا بھی اقرار کرتا ہوں کہ وہ نگہبان ہیں، کمزور رب نہیں ہے، کمزور مالک اور حاکم نہیں ہے. اگر خوشی سے اور اطاعت کے جذبے سے امت اور انسان مانیں گے تو ٹھیک، نہیں تو زبردستی بھی منوا لیتا. اب ذرا سوچئے، اللہ کو خالق تو یہ انسان مانتا ہے. مختلف تصورات ہیں، کئیوں کے غلط ہیں، کئیوں کے ٹھیک ہیں. یہ مسلمان اللہ کو اپنا مالک تو مان لیتا ہے، لیکن ایمان سے بتائیں، ایمان سے بتائیں، نماز میں کی جانے والا اقرار جو ہم پہلی رکعت میں کرتے ہیں، کیا امت مسلمہ نے، آج کی امت مسلمہ نے اس خالق اور اس مالک کو حاکم تسلیم کیا ہوا ہے کہ نہیں کیا؟ حکم کس کا چل رہا ہے؟ اللہ کا چل رہا ہے. تو کیا اسے کمزور نگہبان سمجھ رکھا ہے ہم نے؟ کہہ رہا میں حاکم ہوں، میرا حکم چلے گا. یہی وہ اختیار ہے جو پرانے مذاہب کے ماننے والوں نے اپنے مفادات کی خاطر، میرے الفاظ کو، اپنے مفادات کی خاطر، دنیا پرستی اور دنیا کی پرستش کی خاطر، اپنی کوٹھی، کپڑا، مکان، اپنی دنیا داری کی خاطر، یہی وہ مقام اور حق تھا جو اللہ کو دینے کی بجائے بندوں کو دے دیا تھا. خالق مانتے تھے، مالک بھی مانتے ہوں گے، حاکم نہیں مانتے. آپ بھی تو نہیں مانتے، میں بھی تو نہیں مانتا. کوئی جرت کر کے کہہ دے کہ میں مانتا ہوں. بحثیت مجموعی ہم نہیں مانتے. یہی جھگڑا ہے مغرب کی دنیا کے ساتھ اور مسلم دنیا کے ساتھ. آپس میں جھگڑا بھی یہی ہے. اسی لیے نبی کو بھیجا گیا تھا. نبی محترم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کا بنیادی مقصد یہ تھا کہ اللہ کی ربوبیت کو ثابت کر دیا جائے. یہی وجہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید کے اندر جب بندگی کا حکم دیتا ہے تو اپنے رب کے لفظ کو لے کر آتا ہے. یا ایھا الناس اعبدوا ربکم. آپ قرآن اٹھا کے دیکھ لیجئے، جہاں اس نے اپنی بندگی کا تقاضا کیا ہے وہاں لفظ کون سا لایا؟ وہ رب کا لایا. اسی لیے میرے بھائیوں اور دوستوں، جب میں سورہ فاتحہ کی تلاوت نماز میں کرتا ہوں تو میں اس بات کا اقرار کرتا ہوں کہ خالق تجھے مانوں گا، میری توحید تب مکمل ہوگی.
مالک تجھے مانوں گا تیری تعریف تب مکمل ہوگی، اور حاکم تجھے مانوں گا تب میں شرک سے بچ سکتا ہوں اور تب میری توحید مکمل ہوگی۔ آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا العالمین، تمام جہانوں کا۔ یہ میں کل کچھ بات کر چکا ہوں۔ الا ان للہ ما فی السماوات وما فی الارض، کل بات ہوئی تھی۔ العالمین میں ایک ہی جہان تو نہیں ہے۔ انسان بڑا کمعقلی والا رویہ اختیار کرتا ہے کبھی کبھی۔ وہ سمجھتا ہے جو دنیا مجھے ظاہری نظر آ رہی ہے بس یہی دنیا ہے، یہی دنیا بس۔ بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ میں کائناتوں کا رب ہوں۔ سمندر کی ایک کائنات ہے مجھے پتا نہیں، سورج کی کائنات ہے مجھے پتا نہیں، چاند کی پوری کائنات ہے، اور ستاروں اور سیاروں کی کائناتیں۔ کہہ رہا ہے میں سب کا رب ہوں، لیکن تمہارے علاوہ، انسان کے علاوہ کائنات کے تمام پرزے میری عملی تعریف کرتے ہیں۔ عملی تعریف، زبانی جمع خرچ نہیں کرتے۔ چھینک آ جانے پہ وہ صرف الحمدللہ نہیں کہتے، وہ اپنے اپنے مدار میں میرے حکم کے مطابق اول رو سے گردش کر رہے ہیں۔ اے بندہ خدا، اے انسان، اے مسلمان، نماز کے اندر جو تم اقرار کر رہے ہو ذرا دیکھو، مجھے تم سے بالکل کائنات کے باقی پرزوں کی طرح عملی طور پر تعریف چاہیے۔ اگر کرو گے تو کائنات کے سارے پرزے تمہاری حمایت میں ہوں گے۔ چابک مارو گے، چھانٹا مارو گے تو سمندر رک جائے گا، زمین رک جائے گی۔ آپ سمجھ رہے ہیں میں کہاں سے بول رہا ہوں؟ عصا مارو گے تو سمندر رستے بنا دے گا۔ رستے بنا دے گا۔ اگر میری ویسی ہی پیروی کرو گے جس طرح کے باقی مخلوقات تمہاری طرح کی باقی مخلوقات میری عملاً تعریف کر رہی ہیں عمل کے میدان میں، تو ساری کائنات تمہارے لیے مسخر کر دوں گا۔ یہ جو سجدہ فرشتوں نے کیا تھا ان میں سے کوئی ہواؤں کا فرشتہ تھا، کوئی فضاؤں کا فرشتہ تھا، کوئی چاند کا فرشتہ تھا، کوئی سورج کا فرشتہ تھا، اور وہ سجدہ انہوں نے کیا اس لیے تھا، تمہیں عزت دی اسی لیے تھی، سجدہ تعظیمی، کہ اس انسان کو جب تمہاری فرما برداری کرتے ہوئے ہواؤں کی ضرورت پڑے گی میں ہوائیں دوں گا۔ یہ سجدہ تھا۔ اس کو بارشوں کی ضرورت پڑے گی تو میں یہ آج اقرار کر رہا ہوں سجدہ کر کے اس بات کا کہ اسے بارشوں کی ضرورت پڑے گی تو میں بارشیں دوں گا۔ اللہ نے کہہ دیا پہلی آیت کے اندر ہی، کسی مغالطے میں مت رہیے گا۔ قرآن میں ان موضوعات پہ اللہ تعالیٰ نے بھرا پڑا ہے کہ میری عملی تعریف کرو گے تو کائنات کے تمام باقی مخلوقات تمہارے لیے تمہاری مددگار بنے گی۔ مچھلیاں دریاؤں میں تمہارے لیے دعائیں کریں گی، چیونٹیاں بلوں کے اندر تمہارے لیے دعائیں کریں گی، پرندے فضاؤں کے اندر تمہارے لیے دعائیں کریں گے۔ پھر فاختہ اپنے منہ میں پانی لے کر ابراہیم کی آگ بجھائے گی۔ لیکن اگر یہ نہیں کرو گے تو ذہن میں رکھو کائنات کے تمام پرزے تمہاری مدد تو کیا تم پر لعنت بھیجیں گے۔ یلعنہم اللہ ویلعنہم اللاعنون۔ کیا سورج دیکھتا نہیں کہ یہ انسان اور یہ مسلمان اللہ کی ربوبیت کا اقرار تو کرتا ہے، تعریف تو کرتا ہے، یہ تعریف ہے کہ اللہ رب ہے، اللہ رب ہے، یہ تعریف ہے اس کی زبانی، لیکن عملاً اللہ کو رب مانا ہے کہ نہیں مانا، اسے خالق مالک اور حاکم مانا ہے کہ نہیں مانا، یہ اس کی عملی تعریف تو کرتا ہے یہ انسان اور مسلمان، لیکن بات ایک نہیں مانتا۔ یہ اس کی معیشت کو دیکھو تو نبی محترم کے دندان مبارک شہید کرنے والوں کے مطابق بنائی ہے۔ ویسے تو ہمارا موضوع آئے گا کل یا پرسوں، موضوع مقام نبوت آئے گا انشاءاللہ العزیز۔ ہم حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بے مثل اور بے مثال مرتبے، ان کی جاہ و حشمت پہ کل یا پرسوں بات کریں گے انشاءاللہ، اور پھر اس بلند ترین مقام اور مرتبے اور جاہ و حشمت کے ہم سے تقاضے کیا ہیں اس پہ بات کریں گے۔
لیکن وہ دیکھتا نہیں چاند اور سورج کہ ان کی معیشت، ان کی معاشرت، ان کی تہذیب، ان کا تمدن، ان کی ثقافت، ان کی معاشرت ساری کی ساری حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف سازشیں کرنے والے یہودیوں کے مطابق چل رہی ہے، مصلحتوں کی وجہ سے، مفادات کی وجہ سے۔ دنیا گلوبل ولیج بن گئی اور عالمی گاؤں بن گیا اس بہانے کی وجہ سے۔ اسی لیے میرے بھائیوں اور دوستو، الحمدللہ رب العالمین، اس شعور سے پڑھیے، اس شعور سے پڑھیے، اس عہد سے پڑھیے کہ یہ میرا مشن ہے کہ میں نے اللہ کو رب بنانا ہے۔ اسی کا نام ہے خلافت عرضی، اسی کا نام ہے اللہ کا خلیفہ بنائے جانا۔ آگے فرمایا الرحمن الرحیم، کیا خوبصورت اللہ ہے ہمارا رب، کتنا ہی خوبصورت ہے۔ اتنا طاقتور ہونے کے باوجود میری نافرمانیوں کو دیکھتا ہے تو میرے لیے اس نے الجبار القہار کی صفاتی نام یہاں نہیں لائے۔ اس نے کہا میں بہت بہت بڑا رب ہوں، لیکن میں اتنا بڑا رب ہونے کے باوجود اور ساری کائناتوں کا خالق، مالک، حاکم، نگہبان، رازق ہونے کے باوجود میں کائنات کے نظام کو جبر کے ذریعے سے، تشدد کے ذریعے سے، زور اور زبردستی کی بنیاد پہ نہیں چلا رہا۔ اگر میں اسے جبر کے ذریعے سے، زور اور زبردستی اور قہر کے ذریعے سے چلا رہا ہوتا تو تمہارے لیے کائنات تنگ پڑ جاتی۔ صبح کے بھولے وقت اگر میں شام سزا دینا شروع کر دیتا، شام کے نافرمان سے اگر میں آنکھوں سے نیندیں چھین لیتا، اور میری مہربانی اور میری رحمت اگر تمہارے ساتھ شامل حال نہ ہوتی تو یہ مخلوقات اور انسان کے بس کی بات نہیں ہے کہ اس کائنات کے اندر وہ میرا مقابلہ کر سکے۔ یہ تو میری مہربانی ہے کہ جو بات ابھی تک بنی ہوئی ہے۔ الرحمن الرحیم، بہت ہی مہربان ہے، بہت رحم کرنے والا ہے۔ اس میں ایک سبق ہے اور بھی، یہاں بیٹھے ہوئے والد کے لیے بھی ہے، دوسری طرف بیٹھی ہوئی میری ماں کے لیے بھی سبق ہے، ادھر بیٹھے ہوئے گھر کے سربراہ کے لیے بھی ہے، ادھر بیٹھی ہوئی گھر کی سربراہ کے لیے بھی سبق ہے، ادھر بیٹھے ہوئے کسی کاروبار کے مالک کے لیے اس میں ایک سبق ہے، کسی استاد کے لیے ایک سبق ہے، اس کے اندر کسی آفیسر کے لیے اس میں ایک سبق ہے۔ اپنے ماتحتوں کے ساتھ، اپنی اولاد کے ساتھ، بڑے بھائی کے لیے سبق ہے۔ ہر وہ فرد جو کسی نہ کسی دائرے میں کسی دوسرے سے بڑا ہے، کچھ اختیارات رکھتا ہے، اس کے لیے سبق ہے۔ اس میں کیا سبق ہے کہ دیکھو میں اتنا طاقتور، اتنا غیرت مند، اتنا بڑا خدا ہونے اور رب ہونے کے باوجود بھی اگر تمہاری کوتاہیوں کو معاف کرتا رہتا ہوں تو تم بھی لٹھ لے کے پیچھے نہ پڑ جایا کرو۔ لوگوں کو معاف کرنا سیکھو، مہربانی کرنا سیکھو، کرو مہربانی تم اہل زمین پر، خدا مہربان ہوگا عرش بری پر۔ نرم مزاجی اختیار کرو۔ مجھ سے زیادہ غیرت والا کوئی نہیں ہے، مجھ سے زیادہ اختیارات والا کوئی نہیں ہو سکتا، مجھ سے زیادہ طاقتور قلم کسی کے پاس نہیں ہو سکتا، اور اتنا طاقتور قلم ہے کہ میں نے اس کی قسمیں اٹھائی ہیں، نون والقلم۔ لیکن میں اپنے قلم کو اپنی مہربانی اور اپنی رحمت کی بدولت استعمال کرتا ہوں۔ تم بھی اپنے ماتحتوں کے ساتھ محبت، رحمت، الفت، معاف کرنے والا رویہ اختیار کیا کرو۔ اچھا جی، ہم کبھی کبھی بڑے ہم شدت پسند ہو جاتے ہیں، بڑے شدت پسند ہو جاتے ہیں۔ ہم کسی بھی مسجد کے اندر کھڑے ہوتے ہیں، کوئی بھولا بسرا نوجوان مسجد میں آ جاتا ہے، اس نے جینز کی پینٹ پہنی ہوتی ہے، وہ بیچارہ بہت تھکا ہوا ہے ذہنی طور پر، وہ حالات کا پٹا ہوا، آج اس نے سوچا ہے کہ میں رب کی طرف پلٹ ہی آؤں، میں رجوع کر لوں۔ اب اسے سلیقہ نہیں ابھی آتا رجوع کرنے کا، اور کچھ صاحب کھڑے ہو کے اسے ڈانٹ دیتے،
وہ بھی کچی کا طالب علم ہے، پریپ کلاس کا طالب علم ہے، اسے سیکھنا ہے آپ کی اسی لیے معاف کرنا سیکھیے، لوگوں کو جگہ دیجیے، دل کھلے کیجیے۔ اللہ تعالیٰ واسع الرحمہ ہے، آپ کو بھی اپنی رحمت کو بڑھانا ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، مجھے حدیث سے سخت الفاظ یاد نہیں آ رہے، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کہا اللہ کی صفات اپنے اندر پیدا کرنے کی کوشش کیا کرو۔ اب کئی لوگ جاگ گئے ہوں گے یہاں پہ، یہ تو جناب عثمان بھائی نے تو جناب شرک کر دیا۔ اللہ کی صفات اسی کی توفیق سے اپنے اندر پیدا کرنے کی کوشش کیا کرو۔ وہ رحمان ہے، تم بھی مہربانی کیا کرو۔ وہ ساتر العیوب ہے، لوگوں کے رازوں پر پردہ ڈالتا ہے، تم بھی لوگوں کے راز نہ ٹٹولا کرو۔ اگر کسی کا راز اور عیب تمہاری نظروں میں آ جائے تو اس کے اوپر پردے ڈالا کرو، قیامت کے دن اللہ تمہارے رازوں پر پردہ ڈالے گا۔ وہ دینے والا رازق ہے، تم بھی اللہ ہی کے دیے ہوئے رزق میں سے لوگوں کو دیا کرو، اسے انفاق فی سبیل اللہ کہتے ہیں۔ وہ خالق ہے، وہ باری ہے، وہ مصور ہے۔ تمہیں بھی اپنے اندر تخلیقی صلاحیتیں جو اللہ ہی کی دی ہوئی ہیں ان کو ایکسپلور کرنا ہے، ان کو پالش کرنا ہے۔ اللہ کی دی صلاحیتوں کو پالش نہیں کرو گے اور بے مقصد زندگی گزارو گے تو قیامت کے دن پوچھا جائے گا۔ آگے فرمایا مالک یوم الدین، مالک آخرت کے دن کا، آخرت کے دن کا۔ اسی لیے صرف یہ مت سمجھنا کہ میں الرحمن الرحیم ہوں، میں قیامت کے دن پر مارا مجھے اس میں بڑا پورا تولا جائے گا۔ پھر آگے اللہ نے فرمایا ایاک نعبد و ایاک نستعین، خالص تیری بندگی کرتے ہیں اور خالص تجھی سے مدد مانگیں گے، خالص تیری بندگی کرتے ہیں۔ اذان پہ انشاءاللہ ہم خاموش ہو جائیں گے، ایک دفعہ آپ سب درود پڑھ دیں، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ خالص تیری بندگی کرتے ہیں اور تیری بندگی کرتے رہیں گے، یہ معاہدہ ہے۔ یہ امت عبادت کے معنی کو بھول چکی ہے، نماز کو، روزے کو اور حج کو عبادت سمجھ لیا ہے، جبکہ وہ عبادت نہیں، عبادت کی تربیت گاہ ہے۔ وہ عملی زندگی کے اندر جھکنا سکھاتی ہے۔ میرے بزرگوں، میرے بھائیوں اور دوستوں، میں عرض کر رہا تھا کہ ہم نے پھر معاہدہ کیا اللہ سے، ہم خالص تیری ہی بندگی کرتے ہیں اور کرتے رہیں گے۔ یہ مضارع کا صیغہ ہے، اس میں حال کا معنی بھی پایا جاتا ہے اور مستقبل کا بھی ارادہ۔ اس میں دو باتیں ہیں جو مختصراً آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں۔ اس امت سے بہت بڑی بھول ہوئی ہے کہ اس نے عبادت جیسے وسیع لفظ کو نماز، روزے اور حج کے ساتھ محدود کر دیا۔ یہی وہ لفظ ہے جو میرے اور آپ کے پیدا کیے جانے اور تخلیق کیے جانے کا مقصد ہے۔ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، یعبدون، میں نے تو جن و انس کو اپنی بندگی کے علاوہ کسی اور مقصد کے لیے پیدا ہی نہیں کیا۔ یہی وہ لفظ ہے، یہی لفظ 17 دفعہ آپ نماز میں پڑھتے ہیں، صرف فرض رکعت میں، لیکن اس لفظ کی گہرائی، اس کی وسعت، اس کے تقاضوں سے ہم بے بہرا ہیں۔ نماز، روزہ، حج، بس۔ حالانکہ نماز، روزہ اور حج بذات خود عبادت نہیں، بہت بلند عبادتیں ہیں، لیکن یہ مکمل بندگی رب نہیں ہے۔ نماز، روزہ، حج پر ادا کر لینے سے اپنی وجود اور اپنی تخلیق کا وہ مقصد پورا نہیں ہو جاتا کہ جس کے لیے مجھے اور آپ کو پیدا کیا گیا۔ اس سے زیادہ بات کرنے کی ضرورت تو نہیں۔ نماز، روزہ اور حج صرف تربیت گاہیں ہیں، ٹریننگز ہیں، ہمارے اندر ہماری استعداد اور کیپیسٹی بلند کرتی ہیں، ہمیں بار بار یاد دہانی دلاتی ہیں کہ تم جس طرح مسجد کے اندر اللہ کے سامنے جھکتے ہو،
زندگی کے تمام دائروں کے اندر اللہ کے سامنے جھکنا سیکھ لو. یہاں جس طرح تم اللہ کو بڑا مانتے ہو، اللہ اکبر کہہ کے دنیا کے تمام اور زندگی کے تمام دائروں کے اندر اسے بڑا مان لو. اپنی خواہش، اپنا کنبہ، اپنا قبیلہ، اپنی برادری، اپنی قوم، کوئی دوسری تیسری قوم اور ملک، اپنی جاہ و حشمت اور اپنے وقار اور اپنی قوت کی وجہ سے تمہارے سامنے بڑا نہیں بننا چاہیے. جس طرح میں مسجد میں بڑا ہوں، مجھے تکڑی اور ترازو پہ بڑا کرو، مجھے کچہری منڈی اور بازار میں بڑا کرو، مجھے بازار سیاست اور ثقافت کے اندر بڑا کرو، مجھے اور امور داخلہ اور امور خارجہ کے اندر بڑا کرو، کیونکہ ان تمام دائروں کے اندر میں نے قرآن مجید کے اندر تمہیں رہنمائی فرما دی ہے میں نے. اچھا جی، جو امام صاحب نماز پڑھتے ہیں، ابھی رمضان آئے گا اور 4-5-6 مہینوں کے بعد یہ جو امام صاحب نماز پڑھتے ہیں تو نماز کے اندر بندگی رب کا اقرار اور معاہدہ کرتے ہیں اور ساتھ میں کہتے ہیں ہمیں بندگی رب کرنی کیسی ہے اس کے لیے ہدایت فرما دیجیے. یہی ہے نا، بندگی رب کا دعویٰ کیا ہم نے، اقرار کیا، معاہدہ کیا، اور آگے کہا ہے اللہ ہمیں تو نہیں آتی بندگی رب کیسے ہے، اہدنا الصراط المستقیم. پھر علامتی طور پہ کم از کم 3 رکعت ہم سورہ فاتحہ کے بعد پڑھتے ہیں. آپ کو پتہ ہے وہ 3 رکعت کس کے بارے میں ہوتی ہیں؟ اس میں وہی تو بندگی رب کے تقاضے ہوتے ہیں. کبھی امام صاحب بندگی رب کے معاملے میں ہمارے سامنے خانگی زندگی تلاوت کرتے ہیں. کبھی پڑھی جانے والی اور تلاوت کی جانے والی آیات ہمیں بتاتی ہیں کہ تمہاری فوجی زندگی کیسی ہونی چاہیے. کبھی وہ پڑھی جانے والی آیات ہمیں بندگی رب یہ سکھاتی ہیں اور یہ ہدایت دیتی ہیں اور یہ صراط مستقیم بتاتی ہیں کہ تمہاری تعلیم گاہیں اور تمہارا نظام تعلیم کیسا ہونا چاہیے. کبھی وہ صلح و جنگ کے قوانین بتا رہی ہوتی ہیں، کبھی بتا رہی ہوتی ہیں بندگی رب صرف مسجد میں نہیں ہے، بندگی رب بیگم کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنا ہے اور شوہر کی اچھی فرما برداری کرنا. قرآن مجید کی تلاوت امام صاحب جب کرتے ہیں تو کبھی وہ سورہ آل عمران پڑھتے ہیں، کبھی سورہ بنی اسرائیل پڑھتے ہیں اور بتاتے ہیں کہ دیکھو تم کہتے تھے کہ ہمیں راستہ ان لوگوں کا بتانا جن پر تیرا غضب نہیں ہو، راستہ ان کا بتانا جو تیرے انعام یافتہ تھے. تو دیکھو بنی اسرائیل سورت کے اندر جو میں تلاوت کر رہا ہوں اس کے اندر ابراہیم، اسماعیل، اسحاق، یعقوب اور ان کے فرما بردار کامیاب لوگ تھے. اور دیکھو تم اللہ کے غضب سے بچنا چاہتے ہو اور ہدایت مانگتے ہو اور کہتے ہو اللہ کے غضب کا شکار لوگوں کا راستہ مت دکھانا. تو دیکھو یہود و نصارہ، ہندو اور عیسائی، یہ سارے لوگ اللہ کے غضب کا شکار ہوئے تھے. میں بندگی رب کا تقاضا تو وعدہ تو کروں، ہدایت کی دعا تو مانگوں اور ساتھ میں کہوں یہودیوں اور عیسائیوں کے راستے میں مت چلانا. انبیاء، صدیقین، صلحاء، اولیاء کے راستے پر چلانا. لیکن میری عملی زندگی نماز سے نکلنے کے بعد اور سورہ فاتحہ کی تلاوت کے بعد ہدایات میں لوں وہاں کھڑے ہو کے ایک سپاہی کی طرح ہدایات دے رہا ہوں، اہدنا الصراط المستقیم. اس طرح عملی طور پہ سمجھیں. آپ کی فوجی جو ہے، کوئی جوان، کوئی ماتحت آپ کے سامنے کھڑا ہو کہ جی جو اور کوئی حکم، جی کوئی اور حکم، جی ذرا فرمائیے، آپ ہی رہنمائی فرما دیجیے. جی میں تو ٹھہرا نکما سا، مہربانی فرما دیجیے، میری رہنمائی فرمائی. آپ کا دست شفقت سر پہ رہے گا تو انشاءاللہ پار لگ جاؤں گا. لیکن ہو کہ اچھا میرا دست شفقت چاہتے ہو تو لو 3 آیات کے اندر دست شفقت دیے دیتا ہوں. آپ ایسے فوجی کے بارے میں کیا کہیں گے کہ جو سرحد پہ اپنے آفیسر کی نافرمانی کرتا، پی ٹی کے میدان میں صحیح کھڑا ہوتا ہے. آپ اس بیٹے کے بارے میں کیا کہیں گے جو بیٹا صبح و شام، دوپہر رات اپنے والد کے سامنے سلامی کے لیے کھڑا ہوتا اور ابا سے کہتا ابا جی کو نصیحت فرما دیجئے.
آپ کے بغیر میں کچھ بھی نہیں ہوں. آپ میرا ماضی ہیں، میرا حال ہیں، میرا مستقبل ہیں، میرا سب کچھ ابا جی آپ ہیں. ابا کہ اچھا مجھ سے رہنمائی چاہتے ہو تو دیکھو بیٹا فلاں دوستوں کے ساتھ تعلق مت رکھو، چھوڑ دو وہ دوستی. آپ سمجھ رہے ہیں میں کیا کہہ رہا ہوں؟ دیکھو بیٹا تمہارے کمانے کے پیمانے ٹھیک نہیں ہیں، اپنی معیشت کو اور اپنے ذرائع آمدن کو ٹھیک کرو. دیکھو بیٹا جن کے ساتھ تم نے دوستی لگا رکھی ہے وہ لوگ تمہارے گھر کی عزت، تمہارے گھر میں بسنے والی تمہاری بہو اور بیٹیوں کی تانک جھانک پہ ہیں، وہ برباد کرنا چاہتے ہیں تمہاری نسلوں کو. چھوڑ دو دوستی. وہ کہ ابا جان دیکھیں نا کوئی جنت والی بات بتائیے، کوئی ذرا تھوڑی تھوڑی بات بتائیے. ایسے بیٹے کو آپ کیا کہیں گے جو آپ کا ایسا بیٹا اور میرا کوئی بیٹا اللہ نہ کرے کسی کا ہو. ہم اپنے بیٹے سے کہتے ہیں دیکھو بیٹا میری عقیدت اگر مجھ سے کرتے ہو، مجھ سے محبت کرتے ہو، میری تعریف بجا لاتے ہو، میرے سامنے کھڑے ہوتے ہو، میرا تم نے کمرہ بھی بڑا اچھا بنا لیا، مجھ پہ انفاق بھی کر رہے ہو، بیڈ شیٹ بھی بچھا دی، خود تم گرمی میں سو رہے ہو لیکن مجھے تم نے بڑا اچھا صوفہ سیٹ لے کے دے دیا، سردی اے سی لگا دیا، مجھے تمہارے انفاق فی سبیل اللہ کی کوئی ضرورت نہیں، میرے کہے کے مطابق اپنی معیشت، معاشرت، تہذیب، تمدن بناؤ، نہیں تو اس بیٹے کی طرح اور اس بچے کی طرح تباہ ہو جاؤ گے جس طرح کہ فلاں کا بیٹا تباہ ہوا تھا. اسی لیے میرے بھائیوں اور دوستو سورہ فاتحہ جو ہے وہ اللہ کے ساتھ معاہدہ ہے. سورہ فاتحہ جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو رب بنانے کے لیے جد و جہد کا آغاز اور جد و جہد کا ارادہ اور عزم ہے. اللہ کو خالق، مالک اور حاکم بنانے کا ارادہ ہے. اور انبیاء، صدیقین، صحابہ، شہداء، صلحاء، اولیاء کے ساتھ وفاداری کا عہد ہے. لیکن اگر میں اور آپ عملی طور پہ عہد نہ کریں اور میرا نظام سارے کا سارا یہود و ہنود کے مطابق چلے تو سورہ فاتحہ میرے بارے میں کیا رائے رکھتی ہے پھر؟ اسی لیے میرے بھائیوں اور دوستوں آپ سے گزارش یہ ہے کہ بات کا الٹا مطلب نہ لیں. کل میں نے کہا تھا ایک بندہ لے کے آنا ہے اور یہ بندے اور کم ہو گئے ہیں تھوڑے سے. آپ انشاءاللہ العزیز کل اپنے ذمہ داری کو ادا کرتے ہوئے کسی کی دل آزاری نہیں ہوتی. ہم سے زیادہ لوگ اچھے مسلمان ہیں دنیا میں. اسی لیے میرے بھائیوں اور دوستوں تمام اپنے دوست احباب کو، اپنے گھر والوں کو، اپنے بیٹوں کو پروگرام میں لے کے آئیں. کل سچی بات یہ ہے کہ میں آپ کا بھائی، آپ کا خیر خواہ، آپ کا مددگار ہونے کی حیثیت سے اس بات کو دیکھوں گا کہ یہ حال بھرا ہے کہ نہیں بھرا. انشاءاللہ کل حال بھریں گے نا جی انشاءاللہ. الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ. یا رب لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک عظیم سلطانک. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. ایاک نعبد و ایاک نستعین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، اہدنا الصراط المستقیم. یا اللہ ہمیں سیدھا راستہ دکھا اور اس کے لیے قربانیاں دینے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ ہمارے بیماروں کو شفا عطا فرما. یا اللہ باران رحمت نازل فرما. یا اللہ باران رحمت نازل فرما. یا میرے مالک ہماری خطاؤں سے درگزر فرما، ہماری لغزشوں کو معاف فرما دے. اور یا میرے مالک ہم اتنے پر امید ہیں یا میرے مالک، یا اللہ اتنے پر امید ہیں کہ یا میرے مالک تو آج بران رحمت نازل فرمائے گا. یا میرے مالک بران رحمت نازل فرما. یا میرے مالک ہمیں مایوس مت کر. یا اللہ بیماریاں پھیل رہی ہیں، یا اللہ ہمیں چھوٹے چھوٹے بچے یا میرے مالک مشکل میں، یا اللہ بران رحمت نازل فرما. یا میرے مالک ہمیں بخش دے. صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد و آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.